بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص جو عربی النسل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یا کریم پڑھتا ہوا طواف کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھتے ہوئے طواف فرما رہے تھے۔ وہ شخص جہاں بھی جاتا یا کریم پڑھتا جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے یا کریم پڑھتے جاتے تھے۔ جب اس عربی النسل شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے وہی الفاظ بول رہے ہیں جو وہ پڑھ رہا تھا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور آپ کو مخاطب ہو کر بولا، اے حسین و جمیل چہرے اور خوبصورت قد و جسامت رکھنے والے، اگر آپ کا چہرہ نورانی نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور کرتا، کیونکہ آپ میری نقل اتار رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی شخص سے پوچھا، کیا تم اپنے نبی کو جانتے ہو؟ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھے بغیر اپنے نبی پر ایمان کس طرح لے آئے ہو؟ اس عربی النسل شخص نے بڑے احترام اور ادب سے عرض کی کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ہی ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں نے بغیر دیکھے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیا ہے۔ میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی تیرا نبی ہوں، میں تیری اللہ تعالیٰ سے مغفرت و شفاعت کا ذریعہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ وہ عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر بوسے لینے لگا۔ اس کا یہ کام دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملات نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بادشاہوں جیسا جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نرم دل اور دوسروں کو معاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس عربی شخص کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس شخص کو بتا دیں کہ آخرت کے دن اس کے اعمال کا حساب ہم لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کا حساب ہم لیں گے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ خود میرا حساب و کتاب لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حساب لیں گے۔ اس پر اس بندے نے عرض کیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے حساب لوں گا۔ اس عربی بندے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا اللہ تعالیٰ سے حساب لوگے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا حساب مجھ سے لیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نافرمانیوں کا حساب و کتاب لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے بخل کا حساب لے گا تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے یا پھر میرے گناہ زیادہ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت زیادہ روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور زمین تر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چپ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے سے فرشتوں کو عبادت میں مشکلات آ رہی ہیں۔ آسمان پر فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھول گئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے امتی کو یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ تیرا امتی ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوشخبری دے دیں کہ یہ تمہارا امتی جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔